عزیز دوستو، آپ پہ جادو ہو رہا ہے، ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، تو آپ کے اندر یا جس انسان پہ جادو ہو رہا ہو، ہوا ہو یا ہو چکا ہو، اس پہ ایک نشانی ضرور ہوگی۔ یہ نشانی جس بھی انسان میں ہو تو وہ سمجھ جائے کہ اس پہ جادو ہو رہا ہے، ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ بے شک جادو اللہ پاک کی رضا سے ہی ہوتا ہے۔ قریش میں ایک بات بہت مشہور تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، اور قریش کے لوگ یہ چیز بھی بخوبی جانتے تھے کہ جادوگر کے اوپر کبھی بھی جادو نہیں ہو سکتا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا تو اللہ پاک نے اس چیز کو بھی وہاں پہ ظاہر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر نہیں ہیں۔ بے شک جادو کوئی آسان کام نہیں اور ہر کسی پر نہیں ہو سکتا، ورنہ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر یا کسی بھی صحابہ پر جادو ہو سکتا تھا۔ بے شک جادو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ہوا اور وہ ان کی اپنی لونڈی نے کروایا۔ عزیز دوستو، اگر آپ کی آنکھیں ہمیشہ بھاری رہتی ہیں، کندھے پہ بوجھ رہتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو ہو چکا ہے، کیونکہ جس انسان کے اوپر جادو ہو چکا ہو، سب سے پہلے اس کے آنکھوں کے اوپر اس کا اثر نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ میڈیکلی آپ کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ نہیں، یعنی نہ کوئی موتیا ہے، نہ ہی آنکھوں کا مسئلہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی آنکھیں بھاری رہتی ہیں، اٹھانے نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ کی آنکھوں کے اوپر بہت زیادہ وزن رہتا ہے۔ جس طریقے سے جناتی مریض کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی یا وہ آنکھیں نہیں جھپکا سکتا، بالکل اسی طریقے سے جادو کا مریض اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے یا جھکی بھی رکھتا ہے، اپنے کندھوں پہ اپنی آنکھوں پہ حد سے زیادہ وزن محسوس کرتا ہے۔ ڈاکٹر کو چیک کروائے تو میڈیکل رپورٹس 100% کلیئر ہوں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو کوئی آئی کی ڈیزیز ہے یا آپ کو موتیاں ہے یا آپ کے آئی کے اندر پانی کی کمی ہے، تو بھی آپ کی آنکھوں میں خارش اور وزن محسوس ہو سکتا ہے، جو کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ختم ہو جاتا ہے۔ موتیا بے شک آپریشن سے ختم ہوتا ہے، لیکن آپ کی ڈاکٹر کی نظر میں آپ کی رپورٹس کلیئر ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ وزن رہے، کندھوں پہ وزن رہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو ہے اور آپ یہ عمل ضرور کریں۔ آپ نے صبح جب جب اٹھنا ہے اپنے پاس پانی کا گلاس رکھیں، یعنی کہ صبح جب آپ پہلا پانی کا گلاس پینے لگیں، اس کے اوپر اول و آخر اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد اول و آخر درود شریف 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے دم کریں، یا اپنے ہونٹوں کے قریب اس پانی کو رکھیں تاکہ آپ کے پڑھنے کی آواز اس پانی تک جا رہی ہو۔ اس کے بعد وہ پانی پی لیں، اور اس پانی کو پینے کے آدھے گھنٹے تک آپ نے ناشتہ یا کوئی بھی چیز کھانی نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کو پیشاب آئے گا، آپ کے اندر سے جادو نکلنا شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دن میں 1 مرتبہ، کم از کم دن میں 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور سننی ہے۔ سن نہیں سکتے، پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، خاص ایام ہے تو تلاوت سن لیں اور پانی کسی سے دم کروا کے پی لیں۔ مکمل تلاوت نہیں سن سکتے، کوئی کام ہے، تو آپ تھوڑے تھوڑے رکوع کر کے بھی سن سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ عمل آپ 21 ڈیز 21 دن روز کریں، بلا ناغہ کریں، اور سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات یا آخری رکوع ضرور پڑھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ بقرہ کے اوپر جادوگر اپنا اثر نہیں رکھ سکتا، اور جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیات سونے سے پہلے پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ، جانے انجانے، کھلے چھپے جتنے گناہ ہیں اللہ پاک معاف فرمائے، قبر کے جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے، حلال اور بہترین رزق عطا فرمائے۔ جو ازواجی زندگی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان میں پیار و محبت عطا فرمائے۔ جو ازواجی زندگی کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے۔ جو اولاد کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک بہترین خوبصورت اولاد کی نعمت اور برکت عطا فرمائے۔ جو جادو، جنات، نظر بد یا بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائے، اور ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے